ہمیشہ کے لیے میرا نبی صاحب السلام علیکم دوستو، مرزا صاحب کہتے ہیں بابت شیعی کوئی نہیں، اس کو نعرہ بنا دیا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ کوئی معمولی اختلاف نہیں ہے، یہ فقہی جھگڑا نہیں ہے، یہ مسل کی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ وہ تلبیس ابلیس ہے جس میں آدھا سچ بول کر پورا دین مشکوک کر دیا جاتا ہے۔ مرزا صاحب کہتا ہے میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ بالکل سچ ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور ہمارے بزرگ کہتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ لیکن اس سچ کے ساتھ وہ زہر ملاتا ہے اور کہتا ہے تمہارے بابت شیعی کوئی نہیں۔ یہی وہ جملہ ہے جو اصل فتنہ ہے جس پر میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو ذرا عقل سے سوچیں، تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ اگر واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگ بابے کی فہرست میں ہیں، تمام کو مطلقاً بابا کہہ کر ریجیکٹ کر دیا جائے، یعنی بابے، شیخ، ولی، امام، عالم، محدث کچھ بھی نہیں، تو پھر میرے بھائیو تابعین، صحابہ کرام بھی گئے اور تابعین بھی گئے، تبع تابعین بھی گئے، ائمہ مجتہدین بھی گئے، ائمہ صالحین بھی گئے، مفسرین بھی گئے، محدثین بھی گئے، اور جب یہ سب گئے تو حدیث کی سند بھی گئی، تفسیر کی سند بھی گئی، فقہ کی سند بھی گئی، پھر دین کہاں رہا؟ پھر دین کس کے پاس بچا؟ پھر قرآن سمجھنے والا کون رہا؟ حدیث سمجھانے والا کون رہا؟ دین سکھانے والا کون بچا؟ میرے بھائیو یہ نعرہ کسی شخص کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ سوچی سمجھی سازش اور بالکل فکری گمراہ کن ایک چکر ویو ہے جو کہ پورے دین کے خلاف ہے، کیونکہ ہمارا دین قرآن کے ذریعے مکمل ہوا، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور مشروط اپنے سے صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ تو یہاں پہ 3 اطاعتوں کا ذکر تھا، اللہ کی اطاعت بھی بلا شرط، رسول کی اطاعت بھی بلا شرط، اولو الامر کی شرط کے ساتھ، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مشروط۔ اگر مرزا صاحب یہ کہتا کہ جو نبی کی سنت پر نہیں ہے میں اس کو ولی نہیں مانتا، تو یہ بات ہم بھی مانتے ہیں، اس پر کسی کو جھگڑا نہیں تھا، لیکن اس نے مطلقاً کہہ دیا بابت شیعی کوئی نہیں، یعنی نبی کی سنت کا پیروکار ہے وہ بھی گیا، جو نہیں ہے وہ بھی گیا، اس نے سبھی کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تیسری اطاعت ہے، اور مرزا کہتا ہے تیسری چیز ہی کوئی نہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، کہ فرمایا اسی کے راستے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا۔ اللہ کہتا ہے رجوع کرنے والے بندے موجود ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، فرمایا ان کے راستے پر چلو جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور انعام یافتہ لوگوں کی فہرست بھی رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، حضرت مکرم اللہ تعالیٰ نے شہداء، صالحین اور صدیقین کو انعام یافتہ قرار دیا۔ اور یہ مرزا صاحب کہتا ہے یہ تو شیعی کوئی نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وحسن اولئک رفیقا، یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اور قرآن کے اندر دوسرے مقام پر رب العالمین نے یہ بھی ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، فرمایا جب قیامت کے دن سب دوست دشمن بن جائیں گے الا المتقین، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، متقین ہیں، یہ اس وقت بھی دوستی نبھا رہے ہوں گے۔ اور ایک اور مقام پر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمایا جو رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سوا کسی اور راستے پر چلے ہم اسے جہنم میں ڈال دیں گے۔ مومنوں کا راستہ کیا ہے؟ صحابہ، تابعین، ائمہ صالحین، ائمہ مجتہدین اور اولیاء صالحین۔ جو کہتا ہے یہ سب کچھ نہیں وہ مومنوں کے راستے سے ہٹ رہا ہے۔ تو دوستو قرآن پاک کے اندر رب العالمین نے مومن کی یہ نشانی بیان فرمائی ہے کہ وہ مومن اس طرح دعا کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وہ دعا کرتے ہیں مولا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کجی پیدا نہ فرما۔ جو کجی سے ڈرتے ہوئے رب تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں وہ مومن ہیں، جو گزرے ہوئے بزرگوں کے متعلق کجی دل میں رکھے وہ بھی منافق، اور
اور وہ سب سے بڑا منافق ہے جو ان کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کرے، ان کے متعلق کجی پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ تو دوستو یہ نعرہ نہ سنیوں کے خلاف ہے، نہ دیوبندیوں کے خلاف ہے، نہ وہابیوں کے خلاف ہے، نہ شیعوں کے خلاف ہے، یہ پورے دین کے خلاف ہے۔ یہ نعرہ اگر مان لیا جائے تو دین بغیر سند کے رہ جاتا ہے، قرآن بغیر فہم کے رہ جاتا ہے، حدیث بغیر شرح کے رہ جاتی ہے، اور امت بغیر رہنما کے رہ جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، قرآن کو قرآن کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو قرآن اور حدیث کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں فکری گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔